بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عقیل یوسفزئی. پروگرام ہے ڈیڈ لائن پشاور اور بات کر رہا ہوں اردو میں اس لیے پشاور اسٹوڈیو سے کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا مین سٹریم پالیٹکس، پاکستان کے جو پاور کاریڈورز ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور افغانستان کے معاملات کو، جن کا براہ راست تعلق بنتا ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ، ان کو وہ سپیس نہیں دیا جا رہا جس کی ضرورت ہے. اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے، جہاں پر پشتوں میں سب سے زیادہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر 2-3 پروگرام ہم بلوچستان، میڈیا کے کردار، اسلام آباد میں جو پاور کاریڈورز کی سرگرمیاں ہیں، اور خاص کر خیبر پختونخوا کی قبائلی علاقہ جات اور بارڈر کی سیکیورٹی سچویشن، اور افغانستان پر 3-4 پروگرام کے ذریعے اپنی بات، اپنے لوگوں کی بات اور یہاں کے مسائل کو چند لوگ اگر بھی یہ پروگرام دیکھا کریں یا دیکھنے کی کوشش کریں، جو کہ دیکھ رہے ہیں، فیڈ بیک سے لگ رہا ہے، تو ان تک ہماری بات پہنچائی جائے. پہلے ایک گڑی گردی تھی، اس کے بعد تعینات گردی تھی. اب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا اور ڈبیٹ کی سوئی جو ہے نا، وہ تحلیل گردی پر اٹکی ہوئی ہے. مگر جو ہمارا مسئلہ ہے، میرے ساتھ بیٹھے مہمانوں کا مسئلہ ہے، جو خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان اور افغانستان کے تقریباً 6-7-8 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ ہے دہشت گردی. اور آپ نے دیکھا بھی کہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران اور چند ہفتوں سے نہ صرف یہ کہ افغانستان میں بہت زیادہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی موجودہ حکومتوں یا ریاستوں کے درمیان جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم آہنگی ہے، اس کو بھی سبوتاژ کیا جائے. اور شاید ایک بہت طاقتور تیسرے ہاتھ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اگرچہ یہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی دلچسپی اس میں نہ ہونے کی برابر ہے. 2 مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 مہمانوں کے ساتھ یا 2 اہم لوگوں کے ساتھ فون پر بات کریں گے، ٹیلی فون کال پر. ان کا تعارف کراتا چلو، پھر ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. 2 ایشوز ہیں آج کے پروگرام کے. ایک یہ کہ دہشت گردی کی لہر میں اضافہ کیوں ہوا، حکومت یا ریاست یا سیاسی پارٹیوں کی سب بندی کیا ہے، مذاکرات کا عمل کدھر تک پہنچا، آیا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو نئے منظرنامے میں چند خفیہ قوتیں کوشش کر رہی ہے کہ وہ مزید کشیدگی میں دھکیل لیں. اور دوسرا جس پر سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ایک نیا معاملہ چھوڑ دیا ہے، شوشہ چھوڑ دیا ہے، جس کے بارے میں میرے خیال میں آج اس سے 50% ہوا تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد نکل گئی ہے، جو کہ پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے اور 4-5 مہینے جو ہے نا، کسی تحلیل کا اور کسی قسم کی انیشیٹو کا کوئی امکان نہیں ہے. بہرحال میرے ساتھ بیٹھے ہیں بہت اچھے لکھاری، بہت اچھے تجزیہ کار، خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری داخلہ، سابق IG، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے پسندیدہ تجزیہ کار سید اختر علی شاہ صاحب. ڈیر مننا جی صاحب رابطہ کا. ان تمام ایشوز کا جو ایک انٹرنیشنل یا ایک گلوبل اسپیکٹ ہے، اس پر یہ دونوں ماہرین، دونوں جو مہمان ہیں، وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی کہ چند روز قبل یہ محض اتفاق شاید نہ ہو کہ جب ہینا ربانی کر گئی کابل، اس کے اگلے روز پاکستان کی ایمبیسی پر حملہ ہوا. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی. پاکستان کی ایمبیسی نے، وزارت خارجہ نے آج اس کی تصدیق کی ہے کہ داعش خراسان اس میں شامل ہے. مگر اسی دن یا ان ہی 24 گھنٹوں کے اندر حزب اسلامی کی لیڈر گلبدین حکمتیار صاحب پر بھی ایک حملہ ہوا، جس میں ان کے 2 گارڈز وہ شہید ہو گئے. اور ان کی کردار کو نئے منظرنامے میں ایک صالح کی حیثیت سے یا ایک اعتدال پسند لیڈر کی حیثیت سے کہ دونوں فریقین کو قبول ہو، بہت اہم ہے. ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی رابطہ بھی رہا ہے، جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغانستان کے معاملات پر اور دہشت گردی کے معاملات پر بہت حقیقت پسندانہ موقف رکھتے ہیں. بہر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، استاد تم ڈیر زیادہ منن. کیوں سب سے پہلے تو میڈیا ہی سے شروع کرتے ہیں کہ بعد میں جو ہے نا، میں اپنے کامنٹس میں بھی باقی مطلب سٹیک ہولڈر پر اعتراض کروں گا تو خود ہی سے شروع کرتا ہوں. گڑی گردی، پتہ نہیں گڑی سے لوگوں نے کیا کیا نکالا. ہر پروگرام میں یہی بات کر رہا ہوتا ہوں. پھر تعینات گردی، وہ دونوں چیزیں تو ایک ساتھ چل رہی تھی. اب تو استعفیٰ گردی پر بھی ایک لفظ کو اس کا بھی ہونا چاہیے نا کہ باجوہ صاحب کے جو خصوصیات
چند ہفتے پہلی تھی اور وہ پتہ نہیں کس طرح جو ہے نا وہ عجیب قسم کی غداری تک کے معاملات پر جو ٹرینڈ چل رہے اس پر چلے گئے. آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی کابینہ نے جنرل پیس صاحب کی اور عباس صاحب کی جو استعفے تھے وہ ان کی منظوری دے دی ہے. پھر ابھی تحلیل گردی. یہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا، پاکستان کے مین سٹریم پارٹیاں انکلوڈنگ جماعت اسلامی، وہ یہ خیبر پختونخوا کے ایشوز کو، اس والے قوم سلامتی کی ایشو کو اور بلوچستان کے ایشو کو یہ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے یا یہ ایشوز ہے ہی نہیں؟ وکیل صاحب بات یہ ہے کہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن احساس تو یہی ابھر رہا ہے. اچھا، یہ آج کی بات بھی نہیں ہے. جب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ یہاں پر لگی ہوئی ہے 40 سال ہو گئے، 40 سال سے، اور یہ پچھلی اس میں تو تقریباً یہاں ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے، بے گھر ہوئے، بے آسرا ہوئے. لیکن جب ہم یہاں سے صرف اٹک کراس کرتے ہیں تو اب ایک دوسری فضا میں ہوتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. صحیح. اور لاہور میں جائیں تو وہاں تو اور کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا تو لا محالہ آپ کے سامنے مشرقی پاکستان ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا یہاں پر لوگ احساس نہیں تعلق تھا، تھے تو وہ احساس تحفظ، محرومی یہ بڑھتا گیا اور آخر نتیجہ آپ دیکھتے کیا نکلا. صحیح. تو آج وہی صورتحال یہاں پر ہے کہ اگر کراچی، اسلام آباد یا لاہور میں پٹاخہ بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی نیوز بن جاتی ہے. شمالی وزیرستان باجوڑ کہیں 100 لوگ بھی شہید ہو جائے تو ایک معمولی سی سطر ٹکر چلتی ہے، وہ سٹیکر چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہاں پر کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں کے لوگ اگر کسی کو آپ یہاں پر دعوت دینا چاہے کہ پشاور، نہیں وہاں پر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، ایک اس قسم کا جیسے یہاں پر. صحیح صحیح. لیکن میں اس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی داد بھی دوں گا کہ انہوں نے اس آگ و خون کے دریا میں ہوتے ہوئے بھی زندگی کو روا درا، زندگی کو زندہ رکھا ہے. یہ اس زندہ ہونے قوم کا ایک ثبوت دیا. اور آج کل تو میں اور داد یہ دوں گا کہ ایک احساس یہ بھی ہے کہ ہاتھ میں بندوق نہیں ہے لیکن وہ ایک اٹھے ہوئے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. کس کے لیے؟ امن کے لیے اور اپنی سر کی حفاظت کے لیے، ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں. اب ریاست بنتی کس لیے؟ اس لیے بنتی ہے بنیادی طور پہ سب سے پہلے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ کرنا، اس کی آبرو کی تحفظ کرنا. اور جو ریاست اس بنیادی فرض میں ناکام ہو جائے وہ ریاست کہلانے کی لائق ہی نہیں ہے. بالکل. ابھی نہ صرف یہ کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں ہمیں لگ رہا ہے کہ پوری نہیں کر رہی، بلکہ کل میں نے ایک اعلامیہ پڑھا ہے کل بہت خوبصورت قسم کا، سوات میں ملکن ڈویژن کے تمام پارٹیوں کا، تمام طبقوں کا، ہر عمر کے لوگوں کا ایک زبردست قسم کا جرگہ ہوا ہے سید الشریف میں. اور اس میں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم امن کے لیے، استحکام کے لیے اور ترقی کے لیے نہ صرف یہ کہ ریاست کے پیچھے کھڑے ہیں بلکہ مزاحمت بھی کریں گے، مگر ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اپنے بیانیے میں ایک کلیئرٹی لے کر یہ سب سے بڑی بات جو کنفیوژن ہے اسے نکلنا چاہیے، کلیئر کٹ پالیسی کہ میں نے ریاست کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز. صحیح. تمام منظرنامہ مجھے بھی معلوم ہے، شاہ صاحب کو بھی معلوم ہے، آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں، خاص کر جب ہم خیبر پختونخوا کی یہ شکایات تو آپ نے، ایک تو میڈیا کے کردار پر ضرور آپ نے بات کرنی ہے کہ ہم جس شہر نے، یہ پشاور شہر نے 140 خودکش حملے برداشت کیے ہیں. جو ہمارا قبائلی علاقہ جات ہے وہاں پر تقریباً 300 کے قریب ڈرون حملے ہوئے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں. میں صرف آپ کی بات سے پہلے کہ ماہ نومبر کے دوران خیبر پختونخوا
के 14 अजला में और बलूचिस्तान के 4 अजला में 59 हमले किए गए हैं। मगर हम गड़ी बेची गई, किसको बेची गई भाई, आपने किधर से खरीदी, हम इसमें लगे हुए हैं, असम्बली तहलील होगी नहीं होगी। 2021 के दौरान 28 हमले रिपोर्ट हुए थे जिसमें 160 लोग शहीद हो गए थे। और 1 अगस्त 2021 से लेकर 1 अगस्त 2022 तक 251 हमले हुए जिसमें 410 लोग शहीद हो गए। अफ़गानिस्तान के हालात का नतीजा है, प्रैक्टिस है, हमारी हुकूमत यकसू नहीं है जिस तरह शाह साहब ने बताया। ये हमलों में अचानक ये इजाफा आपकी नज़र में ये क्यों हमें देखने को मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अकील साहब। जिस तरह आपने अपनी इब्तदाई बातों में कहा कि ये 40 साल का मसला है जी। 40 साल पहले भी हमने किसी और की जंग में हम कूद पड़े, अपने मफादात, अपने कौम के मफादात, अपने बच्चों के मफादात, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मफाद के लिए हम जंग नहीं लड़ रहे हैं। सही। या तो हम रूस के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या फिर अमेरिका की कर रहे हैं। सही। रूस अगर अफ़गानिस्तान में उसको वेलकम न कहा जाता, ठीक है जी, कुछ कुव्वतों ने रूस को वेलकम किया, यहाँ पे हमारे मिलिट्री गवर्नमेंट ने अमेरिका को वेलकम कहा, ठीक है जी, और ये सारे उसके नताइज हैं। और एक हमारे बुज़ुर्ग ने कहा था कि बाहर मदरसे का बोर्ड लगा होता था, अंदर ट्रेनिंग जारी थी। सही। लाखों नौजवानों को आपने ट्रेन किया, उसके हाथ में बारूद दिया, उसके हाथ में बंदूक दिया। अब उसको रखने के लिए, उसको बंदूक से फारिग करने के लिए और उसको समझाने के लिए कि यार ये जो सियासी लीडर है, ये जो आलिम है, ये जो स्कॉलर है, ये आपका बड़ा है, सही। आपका भाई, आपका खैरख्वाह है, उसको समझाने के लिए भी हमें टाइम लगेगा। सही। अच्छा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, कबायली इलाकों में पाकिस्तान का कोई एजेंडा नहीं, उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है। या तो यहाँ पे अमेरिका के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग, जिस तरह आपने पंजाब का जिक्र किया, सही। मीडिया की बात आपने की। पिछले दिनों हमारे वो एक वकील साहिबा की उसके प्रोग्राम में जमात इस्लामी की एक लीडर बलूचिस्तान से, उसने एक बड़ी अजीब बात की। पहले मंजूर पुश्तून ने बात की, उसके बाद उसने बात की। सही। मुश्ताक साहब ने भी स्वाद में यही बात की। गुजरांवाला की कमिश्नर का कुत्ता गुम हो जाता है तो जी और एयरवाई का हेडलाइन बन जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। हमारे सैकड़ों बच्चे गुम हो जाते हैं, हम उसके लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उसका पता ही नहीं चलता, हमें कोई जवाब ही नहीं देता है। सही। तो ये जो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हवालों से और मुख्तलिफ बहानों से हमारे नौजवान जो है उनको मुसल्लह किया गया, बल्कि उनको धकेला जा रहा है लेफ्ट और राइट के चक्कर में। दूसरी बात ये कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। इसमें अभी ये इम्तियाज भी नहीं है कि ये मजहबी जुमात का लीडर है, सही, सियासी जुमात का लीडर है, सही, किसी इलाकाई जुमात का लीडर है, सब उसके टारगेट। बिल्कुल। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, लग तो यही रहा है, आपने बड़ी आखिर में बड़ी खूबसूरत बात की कि अब तो ये लग रहा है कि एक लकीर खींची गई है, एक एरिया, बांग्लादेश की मिसाल दी गई कि इसके बाद अगर कुछ होता है ना किसी भी हिस्से में, किसी भी नज़रे के साथ, किसी भी उम्र के बंदे के साथ या किसी भी तबके के साथ, उनको आपने इग्नोर करना है। मतलब हम वो दूसरे दर्जे के या तीसरे दर्जे के शहरियों में शुमार हो गए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जन्नत ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज अपने काम की बदौलत अपने नाम को बरकरार रखने में हमेशा ही कामयाब रहा। साल 2022 में एक्सपो में जन्नत ग्रुप ने एक और संगे मील अबूर किया और इस्लामाबाद के हाउसिंग प्रोजेक्ट गुलबर्ग ग्रीन के साथ भी काम शुरू किया। जन्नत ग्रुप्स ने खास कर बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारों को उनका सरमाया महफूज और मुफीद होने के साथ साथ सुहाने घर के ख्वाब को मुकम्मल करने की भी मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। इसी सिलसिला में जन्नत ग्रुप्स ने दुबई में आरजे प्रॉपर्टी साथ मिलकर अपना दफ्तर खोल रखा है ताकि किसी भी इब्हाम या सवाल की सूरत में बैरून मुल्क पाकिस्तानी दुबई दफ्तर में भी राब्ता करें। शम्मा ने न सिर्फ हमें तंदुरुस्त रखा बल्कि तालीम और सेहत के मैदानों में भी एक शम्मा बन के जिंदगी को रोशन किया। जो भी किया
दिल से किया। शमा बनस्पति और कुकिंग ऑयल, बोले दिल की बोलियां। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छी खबरें हमारे पास होती नहीं है, मगर हम बुरे हालात का कम अज़ कम एक हकीकत पसंदाना तजिया तो कर ही सकते हैं। ये वही सवाल जो मैंने मेरुल्ला साहब से पूछा था, ये अचानक हमलों में मुख्तसरन बता दीजिएगा इजाफा क्यों हुआ। हम जैसे लोग ये खदशा तो ज़ाहिर कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज़ है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी है, उसके नतीजे में इम्कान है या ख़दशा है या खौफ है कि पाकिस्तान के कबायली इलाक़ा जात खैबर पख्तूनख्वा, वो इलाक़े जिनकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है, ये कॉमन सेंस की बात थी कि वो असरअंदाज होगी। मगर ये जो 9 अगस्त के बाद जिस तरीके से हम लोग की तादाद बढ़ी है, इंक्लूडिंग 3 सुसाइड अटैक्स, तो आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे कि ये सब कुछ मुतवक्के है? मैं ये कहूँगा कि मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा था, मेरी जितनी तहरीरें मैं उसमें ये बातें करता था। और मैं यहाँ के जो हमारे बड़े हैं, कायदीन हैं, मुदब्बिर के मतलब तो ये कहा जाता है कि उसको कतरे में भी दरिया नज़र आता है। सही होना भी चाहिए। और ये चीज़ें मुशाहदे और मुजाहदे से होती है कि आप 10 साल आगे सोचते हैं कि क्या होगा। तो ये तो आज का मामला भी नहीं था, आपने ये पूरा पैटर्न स्टडी किया हुआ है, उनको आपके टैक्टिसेस मालूम है, उनकी ग्रैंड डिज़ाइंस मालूम है, तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि उन्होंने आगे क्या करना है और पहले उन्होंने क्या किया था, आप क्या करेंगे। इसमें जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी, एक तो हम खुशफहमी में रहे बड़े, हाँ, कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हालात बड़े मुआफ़िक हो जाएंगे। हम ये कहते रहे कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये प्रॉक्सीज़ है, और करज़ई और ये बाकी और ये अफ़गान सदर जो हमारे थे पहले, अशरफ गनी साहब, ये तमाम जो है दे आर वेरी कॉर्डियल टू दी इंडिया। और ये जब तालिबान की हुकूमत इस किस्म की आएंगी तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग हैं उनको रास्ता दिखाया जाएगा, तो उनके ऊपर ज़मीन तंग हो जाएगी। उस तरह से तो हुआ नहीं। फिर हमने मज़ाकरात शुरू किए, लेकिन उसमें भी हमने जल्दबाजी की। ये कोई लजीजा खीर तो नहीं थी ना, या आपने बाजार से ले ली और वहाँ पर और पक गई। आपने शराइत को तय किए बगैर कंसेशंस दिए, तो उन कंसेशंस का नतीजा क्या हुआ, मूवमेंट्स हुई, उन्होंने आपको यकीदियाने कुछ कराई होंगी। तो ये इस वक्त में वो अपनी जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बैक चैनल पे की होंगी वो पूरी नहीं हुई, और आप उसके चंद वाक़यात भी हुए ना, उस वाक़यात के बाद मुज़ाकराती अमल जो है ना वो मशकूक भी हुआ। मेरे ख्याल में तो पहले यहाँ पर शराइत जब आप मुकम्मल हो जाते, कोई मुकम्मल मुआहदा होता, और अमन किन टर्म्स के ऊपर, किन शराइत के ऊपर, वो जब फाइनल हो जाता उसके बाद फिर दूसरे मरहले में आते हैं। लेकिन आपने जो मरहला आखिर में करना था आपने वो पहले कर दिया। अच्छा, मैं वो मुज़ाकरात की बात आपने की तो बिरसा साहब ने मेरे ख्याल में आज या कल इस पर कोई तबसरा भी फरमाया है। मैं उस पर आप दोनों का तजिया लेना चाहूँगा, ख़ुद भी उस पर तजिया करूँगा। मगर दरमियान में तो ये भी हुआ ना कि अफ़गानिस्तान के तालिबान को भी तो ये अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिकन और नेटो जो है ना वो रातों रात भाग जाएंगे। जिस तरीके से बागराम एयरबेस को खाली कराया गया, उनको तो ये भी नहीं था ना। अभी तो जब आप अमेरिकन मीडिया को स्टडी करते हैं या उनके बयान सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि यार हमें तो अशरफ गनी और उनके मशीरों ने मरवाया है, जिन्होंने कहा था कि हमारी 3 लाख मिली उर्दू जो है ना वो मुकाबला करेगी। तो दोनों जानिब से जो है ना मामला खराब हो गया ना। बात करूंगा वो तो अफगानिस्तान। दूसरा देखिए ना, आपने ये देखना था कि जब अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका था तो अफगान तालिबान भी लड़ रहे थे और उनके साथ शाना बशाना ये लोग भी थे। सही, इसी वजह से उन अफगान तालिबान के साथ हमदर्दियां हैं। तो जब वहां से अमेरिका चला गया, अब अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई, ये तो फारिग हो गए। तो
انہوں نے پھر ادھر رہنا تھا تو ادھر اسلام آ گیا وہ- انہوں نے. آپ اس والے تبصرے سے وہ کرتے ہیں, متفق ہیں؟ نہیں جی میں تو دیکھیں یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ باہر کے کچھ لوگ نہیں ہیں, ہمارے ہی علاقوں کے ہم جانتے ہیں سب. ہمارے بچے ہیں, ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں, دینی مدارس سے یہ فارغ ہیں, بلکہ دینی مدارس کے علاوہ یونیورسٹی کالجوں سے فارغ لڑکی بھی ہے. میں تو بحیثیت جماعت اسلامی اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ڈائلاگ اور مذاکرات جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے. صحیح, ڈائلاگ اور مذاکرات تو 18 مہینے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہیں. بالکل. افغان طالبان نے اپنے ایک ایک شرط جو ہے ان سے منوا لیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور حملے بھی جا رہے تھے, مذاکرات بھی جا رہے تھے, حملے بھی دونوں جا ہاں رہے تھے. سیز فائر نہیں تھی. صحیح. یہاں پہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے تو ہمارے سارے لوگ, ساری لیڈرشپ یہی کہہ رہی ہے, کے پی کے اور قومی لیڈرشپ, کہ ہمیں تو مذاکرات کا پتہ ہی نہیں تھا. صحیح. اور مذاکرات تو رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان مذاکرات میں ضروری یہ ہے, پہلے بھی ضروری تھا اب بھی ضروری ہے کہ یہ قومی سطح کی لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے, ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے. اسٹیک ہولڈرز کون ہیں اس میں؟ دیکھیے کے پی گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں تھا مذاکرات کا, مرکزی حکومت کو بھی پتہ نہیں تھا, شہباز شریف صاحب, عمران خان صاحب دونوں بے خبر تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, سراج الحق صاحب کو پتہ نہیں تھا. یہاں پہ کسی نے اوور ڈوئنگ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے آگے جا کے کوئی چیز ملے. انہوں نے پشاور کور کمانڈر صاحب نے کچھ لوگوں کو بلایا, سابق, اس نے کچھ لوگوں کو بلا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے اور چیزیں طے کی, جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی لسٹ نہیں ہے, کوئی ڈیمانڈز کی کوئی لسٹ فہرست نہیں ہے. جب یہ وہاں چلے گئے, مفتی نور ولی صاحب اور ان کی ٹیم بھرپور طریقے سے تیار تھی, ہمارے لوگ تیار نہیں تھے. صحیح. بیرسٹر سیف کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس میں یعنی اس سے کام نہیں لوں گا, اس کا ایک جہادی بیک گراؤنڈ بھی ہے, وہ پٹھان بھی ہے, پختون بھی ہے, یوسف زئی بھی ہے, طالبان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, ایون سراج الدین حقانی کے والد صاحب کے ساتھ ان کا اسی وجہ سے شاید جنرل فیض صاحب نے اس کو ڈالا ہے. لیکن خود وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ قومی لیڈرشپ کو آپ اعتماد میں لیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, نہیں تو کل یہ سارا نزلہ پھر ہمارے اوپر جس طرح گر رہا ہے. گزارش میری یہ ہے کہ مذاکرات اب بھی ان کے ساتھ ہونی چاہیے, کچھ تھمس پہ لیڈرشپ کی مشاورت مشاورت ان کے تجاویز کے ساتھ. یہ بیرسٹر سیف صاحب کا کلپ جو ہے, جو کہ حالیہ سیز فائر کے خاتمے کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہے, اس کو پلے کیا جائے, اس میں وہ کیا کہتے ہیں. سے مذاکرات کا تعلق ہے. دیکھیں مذاکرات تو ان کے ساتھ ہو رہے تھے, 2 بار رسمی طور پر بات چیت بھی ہوئی, لیکن بدقسمتی سے بعض غلط فہمیاں کہیں, اس کو تلخیاں کہیں, کچھ جارحیت ان کی طرف سے ہوئی, کچھ ہماری طرف سے جب جوابی کارروائیاں ہوئیں تو اس پر وہ مزید ناراض ہو گئے, اور انہوں نے 2-4 دن پہلے جو سیز فائر توڑنے کا اعلان کیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی والی بات ہے, افسوسناک بات ہے. ٹی ٹی پی کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے, اور میں نے تو بار بار یہ بات کی ہے کہ مذاکرات کے بغیر اس جنگ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے افغان مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے, ہم کیوں نہیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر سکتے. تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کو آج بھی اس اپنے طرز عمل پہ سوچنا چاہیے, اور میں تو انہیں یہی دعوت فکر دوں گا کہ آپ سوچیں, بندوق رکھیں, آئیں مذاکرات کرتے ہیں, اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں. خون بہانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے بڑھتے. بالکل, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ اس ایشو پر ہم بہت بات بھی کر چکے ہیں اسی ہی پروگرام میں یا خیبر نیوز کے مختلف پروگرامز میں, اور پرسنلی بھی جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں تو اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ قوت ہے یہ مذاکرات والا معاملہ, ٹی ٹی پی کے حملوں والا معاملہ اپنی جگہ پر, آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ شاید کہ وہ قوت ہے جن کے ذہن میں اب یہ ہے یا یہ رہا ہے ایک تصور کہ پاکستان نے یا پاکستان کی اداروں نے افغان پروسیس کے دوران یا افغان جنگ کے دوران ہمیں شکست سے دوچار کیا, اور اب اس کے بدلے کا وقت آ گیا, اس لیے کہ یہ تو پیوٹن بھی کہہ چکا ہے, ایران بھی کہہ چکا ہے, اور ابھی ہمارے سفارت خانے پر جو حملہ ہوا ہے ان کی کلیم بھی لیا گیا ہے خراسان, داعش خراسان کی جانب سے. چند لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہارڈ کور لوگ ہیں ٹی ٹی پی کی, وہ ایون افغان طالبان کی بھی چند لوگ, چند کمانڈرز ہو سکتے ہیں, گوریلا تنظیموں میں یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہے, اور داعش خراسان کی ان کے درمیان بھی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے کہ اب پاکستان کو دیوار سے لگایا جائے یا اس کو دبایا جائے. اس پر آپ نے تبصرہ کرنا ہے, بریک کے بعد لیتے ہیں بریک.
ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. جی شاہ صاحب, کیا اس طرح کی کوئی حکمت عملی یا سب بندی یا پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر بدترین انٹرنیشنل پریکٹسز کی صورتحال کا سامنا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس خطے میں ہم ہیں جغرافیائی لحاظ سے یہ بہت اہم خطہ ہے. پاکستان انڈین اوشن بحر عرب اس طرح سے آپ مشرق وسطی, سنٹرل ایشیا, پھر سینٹرل ایشیا, اور ایک طرف آپ کے چائنا ہے, ایران ہے, انڈیا ہے. تو انڈیا تو پھر بھی بین الاقوامی طور پہ وہ انڈو پیسیفک جو نئی صف بندی ہوئی ہے امریکہ, کینیڈا اور تام اس کا حصہ ہے. لیکن چائنا, رشیا یہ دوسرے سائڈ پہ ہیں امریکہ کے ساتھ. تو ایسے حالات میں جتنی بھی گریٹ گیم دوبارہ ایک نئی شکل میں سامنے آ رہی ہیں, تو یہاں پر یہ تھیٹر پہلے بھی بنا رہا ہے اور اب پھر یہ بن رہا ہے. اور اس میں جب پانی گندا ہو جاتا ہے, گدلا ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر ہر ایک تیرتا ہے. ہاں, لیکن یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں مفروضوں کی بنیاد پہ, مختلف یہ واقعوں سے انفرنسز ڈرا کر رہے ہیں. صحیح. لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس کا ایک فائدہ تو ہے, لیکن نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ہم پھر جو مین ایشو ہے اصل اپنی ذمہ داری جو ہماری خود بنتی ہے اسے ہم پہلے ارتعی کر جاتے ہیں. ہم ہمیشہ کوئی تیسری قوت کو تلاش کرتے رہتے ہیں, سازش کو, ایک بیانات یہ جاری کر دیتے ہیں اور عوام سے کی نظروں سے ان چیزوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں خود اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. دشمن تو یہاں پر ہاتھ مارے گا, آپ یہ موقع کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے کے پی پولیس میں ادھر آ رہا ہوں ایک دوسری مسئلے جو اہم ہے. دیکھیں, جب یہ یہاں پر معاملات شروع ہوئے, ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب رنانو صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ کیا بیان تھا, وہ تو کہتے کچھ ہے ہی نہیں شروع میں. پھر بیان آتا تھا کہ یہ صوبائی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کہتی ہے. اب بھی یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے ہمارا جو دہشت گردی ہے, یہ تو قومی مسئلہ ہے. یہ صوبائی مسئلہ صرف نہیں ہے, اس کے تانے بانے صرف ایک صوبے پہ تو نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں. اب القاعدہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ داعش کا ذکر کر رہے ہیں, آپ افغانستان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف لوکلائز مسئلہ نہیں, یہ ٹرانس نیشنل ہے. اب دیکھیں, جو اب طالبان کے ساتھ داعش کا بنیادی اختلاف کیا ہے کہ طالبان لوکلائزڈ ہے افغانستان کے اندر, وہ جبکہ داعش کا جو بنیادی کنفلکٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت عالمی خلافت مانگتے ہیں. اور دوسری طرف کس کا نہیں, آپ کا ابھی ایک کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ القاعدہ بھی ان کی جو وہ ہے ندائے نوائے ہند جو ہے, نوائے غزوہ ہند, تو ان کے ایفیلیٹس بھی اس طرف ان کی ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. ہاں, تو پھر پاکستان فوکس میں آئے گا. ان کی رائے بھی بہت ضروری ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ لوکل ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ داعش نے کل جو ویڈیو جاری کی ہے نا, وہ پاکستان فوکسڈ ہے, اور اس میں جو ایک مووی, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ٹرانسجنڈر والا بھی ہے نا. حالانکہ انڈیا میں بہت سی فلموں پر, اس قسم کی تمام فلموں پر پابندی لگتی رہی ہے. اس میں واٹر بڑی مشہور ایک مووی ہے, اس پر بہت بڑا لانجہ ہوا تھا, بلکہ اس میں کسی ایک عام ایک ڈائلاگ کی بنیاد پر بھی سینسر بورڈ والے وہ لگا. داعش نے اس مووی کو بھی وہ کیا ہے, فوکس کیا ہے, جو کل ان کے ایک بڑے, یہ محض اتفاق ہے. پھر دوسرے والے صوبے کے باقی جو تحلیل گرد ہے اس پر آتے ہیں. یہ محض اتفاق ہے آپ کی نظر میں, یا کوئی پلاننگ کا حصہ ہے؟ مجھے تو پلاننگ کا حصہ لگ رہا ہے کہ ہینا ربانی کر کا دورہ, اس کے بعد پاکستان کی ایمبیسی پر اٹیک, اگر ہمارے نظم الامور خدا نہ کرے وہ شہید ہو جاتے اس قسم کی صورتحال میں, پھر سمنگان میں مدرسے پر حملہ, یہ 48 گھنٹوں کے اندر ہوا ہے, اور پھر گلبدین حکمت یار کو حملے کا نشانہ بنانا, یہ میرے خیال میں. اور این اسی دوران یہاں پر کوئٹہ میں اور باقی جگہوں پر حملے کرنا, مجھے تو یہ پورے ایک جس طرح شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت بڑے گیم کا حصہ لگ رہا ہے. ویسے یہ میں تو اپنے جو ہمارا مشن ہے پاکستانی مشن, اس پر حملہ انجینئر گلبدین حکمت یار صاحب پر جو حملہ ہے اس کا بھرپور مذمت کرتا ہوں, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں.
ایک چیز شاہ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے تھنک ٹینکس جو ہے اس بات کے اوپر سوچ لیں کہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ یہ سارا معاملہ اگر ہم اس کو فوکس کر لی سی پیک کے ساتھ اس کو نتی کر لیں، دیکھیے بی ایل اے بھی ایک قوت ہے، اور حیرانگی تو یہ کہ بی ایل اے کی ایک خاتون نے کراچی میں خودکش حملہ کیا تھا، حالانکہ خودکش حملے تو اس پر تھے کہ بھئی یہ آپ مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ کریں گے. تو امریکہ کو اور عالمی قوتوں کو، یورپ کو بہت زیادہ اس سے خطرہ ہے کہ اگر یہ سی پیک یہاں پہ سے گوادر سے ہو کے اور یہ افغانستان چلا گیا اور پھر سنٹرل ایشیا چلا گیا تو یہ پورا ریجن جو ہے یہ اس میں گیم چینجر منصوبہ ہے، یہ لوگ ترقی کر لیں گے اور اس سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا، صحیح، یعنی اس بیلٹ کو ہوگا، صحیح، فاٹا کو، افغانستان کو، ہم جو پسے ہوئے لوگ ہیں اس کو. تو ایک تھنکنگ اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور امریکہ اور بی ایل اے کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں، انڈیا اور امریکہ، اور اسی طرح سے طالبان کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ ایران اور یو اے ای کے اقتدار کے بارے میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے. اور اب افغانستان کو انہوں نے ایک ویسٹرن کوریڈور کے لیے بھی ان کو آفر کیے. پچھلے دنوں قطر میں جب مذاکرات ہوئے تھے، ان کے انٹیلیجنس کا جو منسٹر گیا تھا عبدالحق وثیق، کہ بھئی ہم آپ سی پیک نہ لیں، ہم آپ کو ویسٹرن کوریڈور آلٹرنیٹ بھی دیتے ہیں. اور اس وقت ایک ڈیلیگیشن جو ہے نا افغانستان کی حکومت کی یو اے ای میں بھی ہے. اب یہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عارف احمد زئی صاحب تحریک انصاف کے لیڈر ہے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اور ایشوز جو ہے نا اس پر آپ لوگوں کی رائے بھی لیں گے کہ کیا ہم ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ بدامنی ہو اور اس کے ہوتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیج پر نہیں ہو تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈیرہ منانا. عارف احمد زئی صاحب یہ بتائیے کہ آج جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے ایک انٹرویو کی شکل میں کہ 4 مہینے تک تو اسمبلی یا حکومت کی تحلیل کا کوئی امکان نہیں ہے، پہلے عمران خان صاحب اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے پھر مشاورت کریں گے. تو اس صورتحال میں آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی یا حکومت توڑنے کی اپنے اعلان پر جس کا آپ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے قائم رہیں گے یا منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو آپ کی آواز بھی صاف نہیں آ رہی، سب میں نہیں سن سکتا ہے. بہرحال یہ تو آپ نے کہا ان کی اسٹیٹمنٹ اب تک میں نے دیکھے نہیں، کیونکہ صبح میں 2-3 میٹنگ میں نے کی تھی، ابھی میں آ رہا ہوں، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں. میں صرف یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس وقت جو سیناریو ہے اور جو ملک کے حالات ہیں، جو معیشت کے حالات ہیں، جو کہ پاکستان کی آپ اکانومی دیکھیں تو وہ ڈوب رہی ہے، ہم دیوالیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت ان حالات میں الیکشن اس ملک کی جو ہے واحد ایک حل ہے کہ الیکشن کی طرف ملک جائیں اور عوام جو ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرے، اپنی حکومت کو منتخب کرے. اس طرح کی اگر حکومتیں چینج ہوتی ہیں، یہ تو ہماری سورینٹی پہ بہت بڑا حملہ ہے. مطلب ایک فارن اور ایک مطلب بیرونی سازش کے تحت کسی منتخب حکومت کا تختہ الٹانا اور پھر جو ہے اپنے مرضی کے لوگوں کو لانا جو بغیر جو عوام کی مرضی کے بالکل اگینسٹ ہو. اور اس کے بعد یہ 7 مہینے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز حالات بگڑ رہے ہیں، روز بروز جو ہے ہم اکانومی کو برباد کر رہے ہیں، گروتھ جو ہے وہ 0 کی طرف جا رہا ہے، ملک دیوالیہ کی طرف 90 سے ابو چانس جو ہے ملک کی دیوالیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات میں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت چلے تو مطلب ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ اسٹیبلٹی تو تب آئے گی جب آپ دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو معیشت جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. اگر آپ جو ہے اس کو سنبھال نہیں سکتے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی. تو میرا خیال ہے اس وقت جو ہے اس ملک کی جو معیشت کی اور اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم جو موجودہ حالات ہیں ان کو، جو موجودہ اسمبلی ہے ان کو تحلیل کرے، ان کو ختم کرے اور جو ہے نئے انتخابات کرے تاکہ عوام اپنے منتخب اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو لے آئے اور اس ملک کو استحکام نصیب ہو. یہ میرا خیال ہے، اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے. بالکل. اس پر تبصرہ کرے، آپ نے پارٹی کا موقف دے دیا ہے، اس پر تبصرہ کرے کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے، آپ
حکومتی سیٹ اپ کا حصہ ہے, آپ کی مشاورت اس میں شامل ہوتی ہے, لوگ شکایات بھی کرتے ہیں. آپ کے پاس اس طرح کوئی پلان ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی یا بد امنی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے؟ دیکھیے وہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں تھوڑا بہت اس میں ملک میں جو ہے بلکہ صوبے میں یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ وزیر صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں, مسلسل اس کی میٹنگ کر رہے ہیں, اور چیف سیکرٹری آئی جی اور جتنے بھی ادارے ہیں جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کو باقاعدہ احکامات دیے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح کی کوئی واقعات ہو اس کے تدارک کے لیے کوئی بھی اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی ضرورت ہو حکومت کی طرف سے وہ ہم پرووائڈ کریں گے, لیکن یہ امن و امان کی ذمہ داری جو ہے یہ ان اداروں کی ہے اور حکومت اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب خود اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ریگولر اس کی میٹنگز کرتے ہیں اور جو ہے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, تو انشاءاللہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے اور اس نہج تک پہنچے تو اور بھی مطلب اندرونی حالات جب اس طرح کے خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ ضروری ہے کہ ہم جو پورے ملک کے حالات کو دیکھیں تو الیکشن جو ہے وہ اس تمام حالات کے جو ہے یہ بالکل. عارف بھائی, یہ بیر اللہ صاحب آپ ان کو جانتے ہیں, جماعت اسلامی کے لیڈر ہے, وہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی دیکھیے یہ عارف صاحب آپ نے معیشت کی بات کی کہ پی کے کو آپ لوگوں نے 900 ارب روپے کا مقروض بنا لیا ہے, ٹھیک ہے جی. اے ڈی پی کے پیسے جو ہے آپ نے تنخواہوں میں شفٹ کر لیے ہیں. ایک اور سوال ضروری آپ سے یہ ہے کہ 3000 لوگ فشری ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوئے ہیں جس میں 200 لڑکیاں ہیں. تو جب آپ صوبے میں یہی کام کرتے ہیں تو معیشت کا تو بیڑا آپ خود برباد کر رہے ہیں. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت خراب ہو گئی ہے. معیشت تو پی ڈی ایم نے برباد کی ہے, پی ڈی ایم اس کا ذمہ دار ہے, پی ڈی ایم مہنگائی کا بھی ذمہ دار ہے, لیکن آپ مجھے اس کا جواب دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک منٹ جی, پنجاب میں آٹا جو ہے 1300 روپے کا ہے, کے پی کے میں 2200 روپے کا ہے. تو آپ سے تو ہم صوبے کی بات کریں گے, مرکز میں تو چلو وہ تو جو ان کی لڑائی ہے کرسی کے لیے عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کی, لیکن اس صوبے میں یہ کام تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہو گئی ہے. بات سنی, یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضے آپ نے بڑھائے ہیں, تو قرضے کہاں پہ لگے, قرضے کی ایک میں تو اس میں پوری مجھے سمجھ نہیں ہے, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ قرضے جہاں پہ لگے ہیں وہ قرضے ایسے نہیں ہے کہ ہم واپس نہیں کر سکے. اس کی جو ہے یہ جو اس کا جو بیلنس ہوتا ہے نا وہ بہتر تو وہ سمجھتے ہیں جس کو یہ معیشت کی منفی اور مثبت پہ جو ہے اس کو عبور ہوتی ہے, لیکن یہ قرض ایسے نہیں ہے کہ اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ تو مطلب جو کام ہوا ہے ان قرضوں کی وجہ سے, اگر آپ پچھلے حکومت کی یہ قرضے دیکھ لیں نا اور اس کی جو مثبت منفی آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل نہیں ہے, ہم زیرو کی طرف میں ہے. اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے اس میں فرق کی قیمت میں, یہ بالکل نہیں, اتنا فرق بالکل نہیں ہے. بلکہ یہ جو ہے یہ جو ہم یہاں پہ سبسڈی رہے 35 ارب روپے کی سبسڈی ہم آٹے پہ دے رہے ہیں, اور جو ہے یہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم 950 روپے میں پرووائڈ کرتے ہیں. باقی جو ہے یہ تو مطلب یہ جو آپ ڈفرینس بتا رہے ہیں یہ تو زمین آسمان کا ڈفرینس ہے, اتنا ڈفرینس میں نہیں ہے. پنجاب اور کے پی کی آٹے کی قیمت میں ویسے ہمیشہ فرق ہوتا ہے. تو معیشت بالکل نہیں ڈوبی ہے, اس ملک اس صوبے کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے. اس ملک کی آپ دیکھ لیں اربوں روپے جو ہے صحت کارڈ کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. ابھی ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں, ہم ایجوکیشن کارڈ دے رہے ہیں, ہم یہ سارا کچھ تو ہم کر رہے ہیں. مطلب معیشت اگر ڈبوئی ہے تو پی ڈی ایم نے ڈبوئی ہے, قیمت اگر بڑھائی ہے تو پی ڈی ایم نے بڑھائی ہے. آپ ڈیزل کی ڈپارٹمنٹ میں کیسے بھرتی ہو, ان کا کیا کام ہے فشری ڈپارٹمنٹ میں لڑکیوں, کیا آپ لڑکیوں کے ملازمت کے خلاف ہیں؟ 3000 لڑکے 200 لڑکیاں, ہر ڈپارٹمنٹ میں فیمیل کو اگر پولیس میں آ سکتی ہے, اگر آرمی میں آ سکتی ہے, تو فشریز میں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ تو کوئی مطلب بات ہی نہیں ہوئی کہ لڑکیاں کام نہیں کر سکتی ہے. لڑکیاں ماشاءاللہ اس صوبے کے اور اس جو ہے ملک کے وہ ایسے مطلب اگر آپ اس کو نظر انداز کرتے تو آپ تو 50% آبادی کو نظر انداز کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر ہم نے لڑکیوں کو بھرتی کیا تو غلط کام کیا ہے. بہت وہ شکریہ, تو اس کا حق ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی عمران خان صاحب نے یہ جو نیا معاملہ شروع کیا ہے یا چھوڑا ہے, اور آپ کی ایک وہ میں گورننس کی ایشوز پر آپ نے ریسنٹلی پھر بھی لکھا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں
اس کے حل کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ اس لیے کہ ہمیں تو پوائنٹ سکورنگ نظر آ رہی ہے. دیکھیں وہی پھر سے والی میڈیا والی بات ہے. کل کراچی میں آپ نے اس پر ضرور بات کرنی ہے, کوئی 50,000 کے قریب بچیاں جو ہے وہ بچے کہ وہ کیا ایونٹ ہوا تھا, اس پر میڈیا نے کوئی بات نہیں کی. آئی ٹی کے لیے ہم نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جماعت اسلامی الخدمت کے تحت اس کو ہم نے وہ مطلب کیمرہ اس کو کور نہیں کر سکتا تھا, اتنا بڑا گیدرنگ تھا. تو اتفاقاً آپ نے جو بات کی اس پہ شاید پرسوں میرا آرٹیکل آ جائے, ٹائم فار ریکنسیلیشن. اوکے, وہ کیوں کہ اس وقت سیاسی پولرائزیشن وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی چینل آف کمیونیکیشن نہیں ہے. صحیح. دوسری طرف معیشت روز بروز وہ گرتی جا رہی ہے. آپ کا گروتھ ریٹ 2% اور کہتے ہیں اس سے نیچے بھی ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بالکل مائنس میں ہے. ڈالر جو ہے وہ پرواز اس کی اوپر ہی اوپر ہے, بلکہ اب تو ڈالر کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ڈیلی بیسس پر اس کی وجہ سے اب ہو کیا رہا ہے, ریکارڈ اضافہ ہوا ہے سونے سے. ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی اس وقت بزنس بیٹھ گئی ہے, کھڑی ہو گئی, جیم ہو گئی ہے. باہر ممالک کے ساتھ آپ کے لیٹر آف کریڈٹس جو ہیں وہ کھل نہیں رہے, ایکسیپٹ نہیں ہو رہے. جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ آپ کی نہیں ہو رہی, آج کوئی بزنس مین باہر اگر کوئی آرڈر دے نہیں سکتا اس وجہ سے کہ آج اگر وہ 100 روپے ہے اس سے تو ڈالر کنورٹ کرنے کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ پھر کل وہ 200 روپے. صحیح, یہاں تباہ ہو گیا. ہاں, تو اور ساتھ پھر جب یہاں پر ٹیررزم وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور سیاسی مفاہمت بھی نہ ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو معیشت کو اور سیاست کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. صحیح. معیشت تو جب حالات موافق ہوتے ہیں, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے, تو پھر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اور مارکیٹ میں آتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس وقت تو باہر کا تو چھوڑے, یہاں کا آپ نے یہاں کی صوبائی حکومت نے, مرکزی حکومت نے کتنے ایکسپو کیے. صحیح. میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے, یہ کیے, خیبر پختونخوا اکنامک زون, یہ وہ, ویسی اخباروں میں آ جاتا ہے. عملاً کچھ نہیں ہو رہا, عملاً کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں جماعتی مفادات سے اوپر ہو کر قومی سوچ کے تحت ایک راستہ ڈھونڈنا ہوگا. ایک دوسرے کو ہم نے فیس سیونگ جس کو انگریزی برداشت کرنا ہوگا. تو تب یہ کوئی سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہوگا. کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی اگر ایک دوسرے کو یہ راستہ دے دیں. بالکل, بلکہ اس وقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بغیر این پی بھی بلوچستان کیبنٹ کا حصہ ہے. یہ این پی کی بہت سے لوگوں کو بھی پتہ نہیں. جماعت نہ بلوچستان کیبنٹ کا پی ڈی ایم سے پہلے بھی حصہ رہی ہے, اب بھی ہے. جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو کہ حکومت میں شامل نہیں ہے, باقی تمام پارٹیاں شامل ہیں انکلوڈنگ تحریک انصاف. یہ سیاسی قیادتوں کو اتنے بڑے سانحات کے بعد یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے ایک ایسے وقت میں جب معیشت بھی بیٹھ رہی ہے, جب ہمارے اخلاقیات کا بھی یہ حال ہے, جب ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اور ہمارے سرحدوں پر یہ صورتحال بھی ہے. کیا ہماری قیادت میں صلاحیتوں کا فقدان ہے یا نیک نیتی نہیں ہے؟ دیکھیں, جب اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں, جی کیو کے گملوں میں آپ لیڈر پلتے ہیں نا, ان کا پھر یہی سٹینڈ ہوتا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے اور خان صاحب کو اپنی کرسی کا فکر ہے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کرسی پر بیٹھے تھے, شہباز شریف صاحب جب آگے سراج الحق صاحب نے سے کہا کہ آپ اس کو 5 سال پورے کرنے دیں, اس کے بعد آپ کی باری آ جائے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں, سراج الحق صاحب نے آفر کی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم شامل کر کے اور کچھ پوائنٹس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں, اور مذاکرات کے لیے اور ڈائلاگ کے لیے میں تیار ہوں. نیشنل ڈائلاگ کا آغاز کرنا چاہیے. ملک ڈوب رہا ہے, عمران خان صاحب کو کرسی کی فکر ہے. ملک ڈوب رہا ہے, شہباز شریف صاحب کو کرسی کی فکر ہے. اور یہ لڑائی عوام کے لیے نہیں ہے. دے پروگرام د پاره